Assalamu alaikum everyone. Just before I begin reciting the Majlis, inshallah, I just want to point your attention to something. When I was in university, at night during exam week, or the 2-3 weeks that were set for the exams, one night it was a Saturday night and I was tired of studying. So I decided to go for a walk. And I was in the middle of the city. This is in downtown Toronto. And I went outside. It was around 7 or 8 p.m. And I went outside and there was, in the West, in every corner or every other corner, there's a pub or there's a nightclub or whatever. And at around this time, people started going in. And I remember just observing as they all went in, they would all go in very excited. It was a night out, it was the weekend, and they were very excited. They had just gotten off work or studies or whatever, and they wanted to just let off some steam, so to speak. I went back to my apartment, and I studied till around 1 o'clock, 2 o'clock, and I came back out again, and I went for another walk. This time everyone was coming out. And when they came out, I noticed that all these people, when they come out, they would be tired, they would be depressed, or they would just be out of energy. They didn't look happy. I didn't make much of this in the beginning, but then I made another observation. It's that when we go for the Majalis of Abdullah al-Hussein, we come in here and we have the opposite goal. We come here and we cry. And this emotion there's a negative association with this emotion. When we go in, we cry. When we come out though, do you ever feel like you're lighter? Do you ever feel like you're more together with each other? Yeah? The dunya weighs you down. When you engage in sin, it weighs you down just as those people were weighed down. They realized, or I realized rather, that this is as good as it's going to be for many of them. It's not going to be any better. But you and I, when we go for the Majalis of Abdullah al-Hussein, we come out, we're lighter. Somehow, in some way, Abdullah adds raunak to our hearts. And this is something we should always, always, always protect in our hearts. Because this is what, inshallah, will save us. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا
أغثنا دننا دركنا صلنا بك ولا تقطعنا صلوا على محمد وآل محمد. So the discussion that we've been having for the past 8 nights, and tonight is the 9th night. It's crazy how fast Muharram is gone, the 10 days have gone. We've been speaking about the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala, and we went through a number of sunnahs, right? The sunnah of tests, the sunnah of hujjah, the sunnah of, for example, if you help Allah, Allah will help you. A number of sunnahs. Now, I want to speak a little bit today about the sunnah of victory. One of the sunnahs that we have in the Holy Quran is that the believers will be victorious. But now, today when we look at the situation in Palestine, I'm sure many of you have asked yourselves this, and I've been asked this as well, is that in the last 9 months we have seen unprecedented acts of slaughter on camera. Men, women and children have been tortured and killed without discrimination. Politicians and journalists have made genocidal statements, and acts of genocide have been carried out. Pro-regime, pro-Zionist regime, political commentators, Piers Morgan for example, they come out and they constantly ask, do you condemn Hamas, or do you condemn this group, or do you condemn that group, while ignoring that there is a 75+ year history. And instead of actually speaking out against the crimes against humanity that are being committed, they try to sugarcoat them, instead of actually exposing them. But despite all of this, despite all this death and destruction, when you look at media that originates from the Zionist regime, you will notice that they keep on saying that we are losing the war. And some people are now starting to say that, it's on the verge of collapse. Just recently, there was a report that the Zionist regime has basically lost 46,000 jobs because of what has been happening. Now, despite all of this, they're saying they're losing the war. Now, how is this possible? How is it possible that the resistance is winning? When you compare, you'll see that the Israeli occupation forces have lost fewer soldiers. When you look at Gaza, you see that it's a population that is being starved. There's no food or water or medicine or necessary items coming into Gaza. The majority of the buildings have been destroyed. Over 5% of the population has been annihilated. Add to this, brothers and sisters, that this sunnah, that the believers will be victorious. The verse of the Quran goes like this: Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Innal aqibata lil muttaqin. Indeed, the end or the victory or the final is for the believers. How is this that is happening in the world today, or what has been happening in the last 9 months, what has been happening in the wider Muslim world for years, how is this a victory? There is clearly a disconnect, right? So today I want to discuss this, the sunnah of victory. What is victory and what does it look like? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali.
Let me give you a very simple example. We'll take the example of a football tournament. Any football tournament. Let's say the Premier League, because we're in the UK. Every season, each team, there are 20 teams in the league, right? Each team plays 38 games, one home game, one away game, against 19 of the other teams, right? At the end of the season, one team wins the trophy. Whoever has the most points wins the trophy, right? Simple. So how does a football team look at victory and loss? If you have a team, for example, that wins a football game but doesn't finish at the top of the table, would you consider that football team victorious? No. If Man United, for example, lose really badly against Man City, but then Man United goes and wins the league instead of Man City, is Man City considered victorious or did they lose? Similarly, despite the fact that Man U lost against Man City, is Man U considered winners or losers? Winners. What am I trying to say here? I'm trying to say this, that a team only looks at itself as victorious when or if it wins the league. The goal is to win the league, not a single match, but the entire league, to get the most points. I see someone smiling there. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah. The football team that is aiming for victory does not aim for next Saturday. Yes, next Saturday is important, but they look at the end of May. They look at who has the most points. Similarly, if you apply this example to a liberation cause, a freedom movement, we can look at it in the same way. The liberation movement's goal is not to neutralize or get rid of as many enemy soldiers as possible, or its goal is not to destroy as many buildings as it can. The goal is to liberate the land. The goal is to liberate Palestine. That is the goal. So one side may suffer more losses and that side may suffer fewer. But the liberation movement will not look at how many buildings it has destroyed or how many soldiers it has killed. It focuses on the end game, even though they know that they're going to lose more people. In fact, it is part of the calculation. If the resistance movement liberates the land, it wins, regardless of its losses. Now, the conditions, brothers and sisters, of this victory is that the liberation movement, or the people, because a liberation movement it consists of the people. The resistance is the people, and the people are the resistance. The resistance has wives, children, parents, family members. These families have people in them who are resistance fighters. Now, in order for this liberation movement to be considered as victorious, in order for the liberation movement to achieve victory, it has to factor in a few things. There are a few conditions. Number one, there has to be a willingness to sacrifice. It's a question of, okay, I am oppressed, but shall I continue like this? Shall I live in fear, or shall I fight back? It's a question between these two things. Is it death with dignity, as Abu Abdullah al-Hussein says, or life with humiliation? If we've learned from Abu Abdullah, we say hayhat min ad-dillah. Humiliation is far from us. We would rather die with dignity.
Another one is that the cause has to be righteous. Third, the people have to be steadfast. The people have to be patient. That means that while it hurts, while it is painful, and I cannot imagine what the Palestinian people must be going through, and I pray it never happens to us, and I pray that their distress is soon alleviated, inshallah. Bihaqq Imam Zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa at. But they know that if we leave, and the Zionist regime wants them to leave, if we leave, they will take the land. And if we stay, we will die, but we will remain. Our families will remain. Despite the losses, we're willing to bear it. It's always a question of this. Can I be patient or can I not? Patience, brothers and sisters, does not mean, for example, that when I get hurt or when I lose something, I cry. No, that is, when someone cries at losing something, it doesn't mean that that person has no sabr. Sabr means to not give up. That it is painful, yes, but I am not going to break. Abu Abdullah, Bibi Zainab, they all, on the day of Ashura, they cried for the losses that they suffered. But they did not give up. Another condition is that Allah's approval has to be there. That is, the movement must be on the side of haqq. The result of this, if all these conditions are met, is that the resistance will be victorious and the land will be liberated, inshallah. Let's take the football example one step further. If a player gets injured, but the team takes the trophy, is that injured player victorious or has he lost? Tell me. Victorious. Similarly, or conversely rather, if you have a player who is fit for all 38 games for the whole 9 months, but the team does not win the league, has he won or has he lost? He's lost. He's not considered victorious. What am I trying to say here? The injury or fitness of a player is not a condition in achieving victory. When you look at it from this perspective. Obviously, they have to be fit players to be in a football team. But whether one player gets injured or not, it is not a condition for the team to be considered victorious or not. If most of the players are injured but they win the league, then they're victorious. But if all of them are fit and they don't win the league, they are not victorious. Similarly, if a resistance fighter is martyred in the way of his cause, but at the same time the nation kicks out the colonizer and the land is liberated, then the movement is victorious. If a person becomes shaheed but the movement continues, victory. But at the same time, if the person stays alive but he gives up or the movement gives up, they've not won. Brothers and sisters, when you look at a martyr, we say, for example, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Do not consider them as dead. Rather, they are next to their Lord and they're being sustained. They're being given rizq by their Lord. Okay? What does this mean? It means that even if someone becomes shaheed in the way of haqq, his blood is not a mark of defeat, it is a mark of victory. His death does not weaken a nation, it strengthens it. His sacrifice is not forgotten, it wakes people up. It gives them strength and it gives them patience.
That is what martyrdom is, brothers and sisters. That is what shahada fi sabilillahi is. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. In summary, a soldier living or dying, whether a soldier in a legitimate resistance movement defending the nation lives or dies, that's not a condition for victory. That is not a condition for victory. Perfect example is right in front of us. We have gathered here for Azadari to commemorate the event of Ashura. When you look at it from one perspective, or in and of itself, was Karbala a military success or a defeat? It was a military defeat. It was. But today, where is Yazid and where is Hussein? Where is Muawiyah and where is Abbas? Where is Hind and where is Zainab? Does anyone know where Yazid is buried? No. But does everyone know where Imam Hussein is buried? How many people go to recite Fatiha for Yazid wherever his grave is? Not one. He has been eliminated from the pages of history. Imam Hussein continues to attract more and more followers every year, to the extent that now in Arba'een we are now breaking our records for attendance. The largest peaceful gathering in the world is Arba'een. Arba'een. And then the next one is Arba'een. And then the next one is Arba'een. And then the next one is Arba'een. No one can come close to our attendance and our azadari. No one can come close. Because of Karbala, you and I are awake. Because of the blood that was shed, you and I are awake. Because of the sacrifices that were made, you and I are Shia of Ali ibn Abi Talib. But had they given up, had Imam Hussein sworn bay'ah, then this would have been finished. You and I would not be following the religion of Ali ibn Abi Talib. You and I would not be Shia of Ali ibn Abi Talib. You and I would not be here crying for Abu Abdullah al-Hussein. That is why they call the event of Ashura the victory over the sword. Brothers and sisters, you might ask, Sheikh, these guys want to liberate this land. I know the cause is haq and everything, but they're fighting a losing battle here. Look at the superior weaponry. Look at the military bases that surround. Look at the fact that they have that their currency is the one that dominates the world. Look at this. Look at that. Look at their media. Let me ask you, brothers and sisters. Actually, I won't ask you. I will just quote a verse of the Quran for you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Are elephants not stronger than birds? Was the Kaaba not under attack? Where is Abraha today? Where is that church he wanted to build? And where is the Kaaba today? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Brothers and sisters, we have to look long term. You and I want victory. And what is victory? The government of Imam Zaman. That's what we want. We want to live under his just system, and we want to be ruled by the law of Allah, because it is beneath our izzat to be ruled by anything less than the law of Allah. What do we need in order to realize this mission, to achieve victory? Effort. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ. Struggle with your wealth, your resources.
Give, give, give in the way of Allah. Wherever you see a hole in the Muslim Ummah and you have the talents and the skills to fill it, you go and fill it. Sacrifice, readiness to face hardship. We need this as well. And we need to be together for this. One of the qualities of the Ansar, the ones who accepted the Muhajirin, not the ones from Karachi, the Muhajirin from Makkah, this was a trait. It's mentioned in Surah Hashr. Bismillahir Rahmanir Rahim. يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. They prefer others to themselves even though it results in them facing more hardship. Number 2. Number 3, faith and patience. In Gaza today, despite all these limitations that they're suffering, they have not given up. Number 4, bravery. Brothers and sisters, you and I have to choose between two fears. Fear of the enemy or fear of Allah. Do I care more about what the enemy says? Am I more afraid of his punishment? Or am I more afraid of Allah's punishment? Mark my words, if you and I are not facing it today, there will come a point where there will be a situation in which we will have to choose. Because if we don't, it will directly affect us. If it's not today, expect it. Remember that hadith I mentioned from Imam Kadhim alayhi salam in the sunnah of tests. Wallahi latugharbalunna, thumma latugharbalunna, thumma latugharbalunna. You will be sifted and sifted and sifted until nothing will remain except the gems. Do you and I want to be the gems or not? I'll give you a hadith. Man khaf Allah. This is from Imam Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Man khafa Allah akhafa Allah minhu kulla shay. Wa man lam yakhif Allah akhafahu Allah min kulli shay. Whoever fears Allah, Allah will make everything fear him. And whoever does not fear Allah, Allah will make him fear everything. When your cause is righteous and you stand firm and you do not cower, you do not kneel before those who are trying to make you submit to batil, even if it is painful, they will be intimidated by your inner strength. Another condition, brothers and sisters, is that we need to use our skills in the way of Allah. What does that mean? It means the artist must use his paintbrush to further the message of haqq. It means that the writer must write to further the message of haqq. Whether it's poetry or scholarly articles or journalism or whatever it is. If you are a writer, then write. If you are a painter or an artist, then make art. Do it for the sake of Allah. Do it for the sake of Imam Zaman. The warrior must fight. The reciter must recite. That is why it's so important when we do azadari that we recite. But one little piece of feedback. We cannot continue to recite the same Nohas every year, because what ends up happening is our youth, brothers and sisters, recite those classics, of course, but what ends up happening with the youth is they don't understand why we're reciting this. They don't understand what the purpose of this Noha is. They don't understand what teaching it is trying to convey. They don't understand, or they won't understand in the future. It happens in my community as well. Not everyone knows why they recite this Noha or what it means. Not just that, the Noha cannot just be out of pity for the Ahlulbayt's suffering. It has to be to spread the teachings of the Ahlulbayt.
That is more important. Another thing, and this is for the sisters, brothers and sisters. The woman must hold the flag just as Bibi Zainab did. And how does she hold that flag? Her hijab. To my dear sisters who are listening, I swear by Allah, I swear by Bibi Zainab alayha salam, I swear by the chadar of Hazrat Al-Zahra salamullah alayha, the mother, or rather a woman's hijab is a man's strength. It is a man's strength. That when you preserve your haya and your chastity, when you preserve your hijab, then us men who are able and brave enough to go outside and to face the world, because we know that when we come back we will be protected by that hijab you protect. The mother must tell her children stories. Don't underestimate the power of the story. The story has to pass on the values to our children. And the person who does this is the mother. While the father goes out and works, the mother stays home. And I will speak about this more tomorrow. But the mother stays home and tells the children stories and is there for the children, because the child's first school is a mother's lap. These are the words of Imam Khomeini. Every ummah, brother, every member of the ummah, brothers and sisters, must perform his responsibility. Every member of the ummah, all of you, me, all of us are soldiers for the cause. And when the ummah performs its responsibilities, then victory will come regardless of the difficulty. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, you look at his government. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Where did the government of the Prophet start? He didn't even have a government. And when he did have a government, what happened? Sanctions, embargoes, the assets of the mu'mineen were frozen. There was a point when the family of Abu Talib were boycotted completely, and they were not able to eat more than a date a day. But today, look at where Islam is, and look at where Abu Sufyan and the Bani Umayyah are. Why? Because the Prophet and his followers, his Shia, had sabr. They did not back down against the enemy. Therefore, brothers and sisters, what am I trying to say here? I'm trying to say that Imam Zaman needs every one of us. Imam Zaman is a ma'asum, and he has wilayah, and Allah has given him strength over creation. If he does this, he can achieve whatever he wants. But that is not the purpose. We're supposed to achieve this as human beings, which is why he needs our help. And if we don't help him, you know what's going to happen? Nothing. Shall I tell you why? Because Islam will be victorious whether we want it or not. All that will happen is that we will be replaced with another nation, another generation of Muslims. And then on the day of judgment, you and I will be asked as that generation, why is it that when you were able to help the cause of Islam, when you were able to perform your responsibilities, why did you not perform them? If you had performed your responsibilities, then Imam Zaman would have come today. Are you and I ready to answer that question in front of Allah? No, we're not. We want to face Allah subhanahu wa ta'ala with our heads held high. That is our goal. That is what victory is for us. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Finally, one more point, brothers and sisters, and that is this. A religious person is not just someone who does ibadah. It's not a person who just prays and fasts. No,
In fact, if that's all you do, if that's all I do, the enemies of Islam have no problem with that. You can do it in your bedroom if you want, no problem. Just don't involve yourself in our affairs. But what has that person done for the victory of Allah subhanahu wa ta'ala? That is the mark of a religious person. He prays, he fasts, but he also seeks the victory of Allah on this earth. So I beg you, I implore you, I call upon you, just as I do to myself, look at religiosity like this. Brothers and sisters, let us go to Karbala. Tonight, brothers and sisters, is the night of Fadhal Abbas. Imam Sadiq alayhi salam says, كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. Our uncle Abbas was firm in Basira and a pillar of faith. He waged jihad alongside Abi Abdullah and sacrificed himself in the way of his Imam and reached Shahada. Abul Fadl Abbas was one of the most patient people amongst the followers. That is why he left last, before Abu Abdullah al-Hussein. When everyone had gone to the battlefield, Abbas remained with Hussein, with the Imam of his time. The one who has the largest capacity is the one with the most sabr, and he will be the one to leave last. Abbas had seen Ali Akbar go and be chopped into pieces. Abbas had seen Qasim ibn al-Hasan go and become martyred. He had seen Habib. He had seen Zuhair. He had seen all of these martyrs go and attain salvation. But then at one point, Abbas goes to his Imam and he says, لَقَدْ ضَاغَ صَدْرِي. He didn't ask Imam Hussein for permission to go fight. He just went to Abu Abdullah al-Hussein and he said, Ya Abu Abdullah, I can no longer tolerate it. Abu Abdullah looks at him. He sees that Abbas no longer can remain patient no longer. So Abu Abdullah al-Hussein says, go Abbas, go get water for the kids. Abbas goes inside the tent to collect the mashq for the water. And he sees these children over here and they're weak. They've become weak from thirst. When a man sees all these children weak from thirst, they haven't had a drop of water for how long? That is enough for a man to have a fire within him and to go and try and get water. So what does Abbas do? Abbas takes the mashq like this and he walks, he turns around and he goes. What happens to the children? Suddenly the children have energy. They look at Abbas and they say, Alhamdulillah, now tamam shud, Abbas is going to get water. But oh children of Hussein, Abbas is not going to come back. Abbas ibn Ali is not going to come back. He is going to go all the way to the Euphrates. And when he gets there, he's going to pick up the water in his hands. He's going to hold it close to his mouth. And he's going to say, فَذَكَرَ الْعَطَشَ الْحُسَيْنِ. He's going to remember the thirst of Abu Abdullah al-Hussein. And he's going to drop the water. And his arms are going to be cut. In one narration, even brothers and sisters, it says that when Abbas fell, when the mashq had been pierced and the water fell and Abbas was hit behind the head and he fell, the enemy came to him and they cut his legs as well. They cut his legs as well. Not just his hands. They didn't have mercy on his legs either. Abbas calls to Abu Abdullah al-Hussein and he says, Ya akha, adrik akhak.
Maulana Hasnain will come and he will tell you this. Imam Hussein comes to Abbas, and Abbas, he's lying there, he sees his backbone laying on the floor in the last moments of life. Imam Hussein cried for Ali Akbar, he cried for Qasim, but when he came to Abbas, he wailed. And when he wailed, the enemy began to whistle loudly to drown out his tears. A conversation took place between Abbas and Imam Hussein. I will speak, I don't know what they said, but I will recite a poem for you in Farsi. ماه من در شب میشه خیمه آجون به لب میشه صحرا تاریکه پاشو ابوالفضل Maimun, this is Abu Abdullah saying this. Maimun, the night approaches. The women and children in the tents are at their limit. The desert is so dark. Stand back up, Ya Abal Faz. Na dige khayme ho amne, na ghayr az mo mardi munde. Gharat nazdike pasho Abal Faz. The tents are no longer safe. There is no man left but you and me. They will soon loot the tents. Get up, Ya Abal Faz. همه صحرا سنگ و خاره پاهای دخترای من خیلی کوچیکه پاشو ابوالفضل. The desert is full of rocks and thorns. The feet of my daughters are tiny. Get up, Ya Abal Faz. نکنه سرورنا مثل یاس پرپرشی نکنه پیش چشمان مثل علی اکبر چی. Don't let my tree fall like a withered flower. Don't let me see you like Ali Akbar fall before my eyes. نمیدونم کجا برم اینجا بمونم یا حرم پاشو ابوالفضل. I don't know where to go, Abdullah says. Should I stay here with you or should I go back to the tents? What have you done to me, Abul-Fazl? تو قرار بود سقام شی کوهم باشی و دریام باشی تو اهل دردی پاشو ابوالفضل. You were supposed to be my water bearer.
my mountain and my sea. You understand pain. Stand back up, Ya Abal. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ya Allah, we pray bihaqqi Abil Fadhal Abbas that we are fed water from Kawthar by Aba Abdullah al-Husayn. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. دیگر نعرے صلوات. آپ سے التماس ہے کہ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. جگہ موجود ہے تو پیچھے آنے والوں کی جگہ بن جائے گی. بسم اللہ, آگے آ جائیں. کافی جگہ ہے یہاں پہ, تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. ابھی رائٹ ہینڈ پہ زیادہ جگہ ہے تو آگے آ جائیں. بسم اللہ. پر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات. رائے تاجیل ظہور امام زمانہ صلوات. بلا تاخیر مولانا کو دعوت دوں گا, لیکن دو اعلانات کے ساتھ. نمبر ایک یہ کہ کل کی مجلس شب عاشور کی مجلس نماز مغربین سے شروع ہوگی. تو آپ سے التماس ہے کہ 10 بجے یہاں پہ مجلس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. تو آپ 10 بجے یہاں پہ تشریف لائیں. انشاءاللہ روز عاشور کا پروگرام جو ہے وہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. دوسرا, یہاں ہمارے مقامی مدرسہ کے جو آرگنائزر ہیں جناب ڈاکٹر شجاع صاحب یہاں موجود ہیں. ہمیں آپ سے التماس ہے کہ جن کے پاس وقت ہے, جو لوگ اسکول کو وقت دے سکتے ہیں, والنٹیئر ہو سکتے ہیں, ان کے لیے انہوں نے ٹریننگ کا بندوبست بھی کیا ہے جو سپٹمبر میں کہیں. اگر کوئی بھی وقت دے سکتا ہے جو کہ ہمارا فیوچر ہے, تو آپ سے التماس ہے کہ ڈاکٹر شجاع صاحب سے رابطہ کریں, یا باہر فارم موجود ہیں ٹیبل پہ, وہ آپ لے سکتے ہیں, فل کر سکتے ہیں, تاکہ ہم اسکول کا جو تقریباً 1 سال سے بند ہے اس کو دوبارہ آغاز کیا جا سکے. صلو علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری اور محمد و اہلُ محمد صلوات. ایک مرتبہ اپنے مرحومین, بالخصوص آج جن مومنین کی طرف سے نیاز کا اہتمام ہے ان کے مرحومین, اور جن مومنین کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں, سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المصدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعا ہے خالق کائنات آپ تمام مومنین و مومنات کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. پروردگار عالم ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. آج کی مجلس کے لیے جن مومنین نے نظر و نیاز کا اہتمام کیا پروردگار ان کی اس نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان کے جتنے مرحومین خدا ان کے درجات متعالی فرمائے. جتنے مومنین و مومنات تشریف فرمائے جو حاجات دل میں رکھتے ہیں پروردگار ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزاداری کے حقیقی وارث یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. پروردگار ہم سب کو امام علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. یہ کافی گیپ ہے، اگر اس کو آپ ساتھ ساتھ ہو کے بیٹھ جائیں چونکہ لوگ کافی ڈسٹرب ہو رہے ہیں آ رہے ہیں، آگے بھی ہو جائیں اور ساتھ ساتھ ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ جگہ بن جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات. سامعین محترم، ہماری مجالس کا سلسلہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ. کل جو ہے وہ کل آخری مجلس ہے، پرسوں روز عاشور. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس سلسلہ گفتگو کو نتیجے کی طرف لے کر آئیں کہ انسان پروردگار عالم سے ہدایت کا طلبگار تھا کہ خدایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما. ہم نے خداوند عالم سے جب صراط مستقیم کا پوچھا تو اس نے واضح اعلان کیا کہ میرا صراط مستقیم جو ہے وہ میرا نبی ہے، تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے، تمہیں میرے نبی کو فالو کرنا ہے. سو در حقیقت اللہ نے انسان کو اپنے نبی کا دروازہ دکھایا اور کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے نبی کی پیروی کرو. فاتبعونی، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ مجھے فالو کریں، میری اتباع کریں. اچھا، اگر آپ نبی کی پیروی کریں گے، نبی کو فالو کریں گے تو اس کا اثر کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کو فالو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آیت نے آگے بڑھ کے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، میری پیروی کرنے کا اثر یہ ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یعنی وہ انسان کہ جو اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا کہ پروردگارا مجھے تجھ سے محبت ہے، اس انسان کو اللہ نے کہا اگر مجھ سے محبت ہے پہلے میرے نبی کے در پر جاؤ، میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کو فالو کرو، میرے نبی کو اس کی نقل کرو. جب تم میرے نبی کے دروازے پہ جاؤ گے اور اپنے آپ کو میرے نبی کے حوالے کر دو گے تو پھر میں خود تم سے محبت کرنے لگوں گا.
یعنی کہاں آپ خود کو عاشق خدا کہتے ہیں کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہاں سے آواز نہیں آتی کہ میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جو ہی اللہ کہتا ہے تو میرے نبی کے دروازے پہ جا کر میرے نبی کے سامنے اپنا سر تسلیم کرے گا، اپنا سر کو جھکا دے گا، تو اللہ تمہیں اپنی محبت کی گارنٹی دیتا ہے کہ پھر خدا تم سے محبت کرے گا، اور صرف محبت نہیں کرے گا، کہا اگر تو میرے نبی کے دروازے پہ جائے گا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تم نے اپنی پوری زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ یعنی پیروی رسول کا فائدہ کیا ہے کہ پیروی رسول سے تم محبوب خدا ہو جاؤ گے، تم معشوق خدا ہو جاؤ گے۔ یعنی وہ انسان جو اللہ سے کہتا تھا میں محبت کرتا ہوں، اب اللہ تمہیں کہہ رہا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی یہ فائدہ ہے کیا؟ نبی کے پاس جانے کا۔ اب اللہ کی ذات نے رول ماڈل بنایا کسے؟ نبی کو، اسی لیے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے ایک رول ماڈل رکھا ہے۔ یعنی رسول کی ذات ہے جو تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اس سے فالو کرنا ہے، جو بھی کام کرنا چاہتے ہو میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی طرف دیکھو۔ اچھا عجیب معاملہ ہے کہ اس دنیا میں اگر آپ نے کوئی ایگزام دینا ہو، کوئی امتحان دینا ہو، کیا آپ کو کوئی بھی ایگزامینر یہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ اس ایگزام میں چیٹنگ کریں؟ کوئی کہے کہ بھائی مثال کے طور پر آپ کو ایک سوال نہیں آتا، چلو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بک سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں، کوئی کہے گا؟ وہ کہے گا اگر دنیا کے امتحان میں پاس ہونا ہے تو پھر پہلے سے تمہیں تیاری کرنی ہے، سارے سوالات تمہیں یاد ہونے چاہیے، ان کویسچن کا آنسر تمہیں پہلے سے آنا چاہیے۔ ایگزامینیشن ہال میں تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم نقل کرو۔ لیکن اللہ کتنا کریم ہے، اس نے انسان کو اس ایگزامینیشن ہال اس دنیا میں بھیجا اور کہا پریشان نہ ہو، میں دنیا کے استادوں کی طرح ایگزامینرز کی طرح نہیں ہوں، اگر تجھے کہیں مشکل ہو رہی ہے میں تجھے خود کہتا ہوں میرے نبی کی نقل کر، میں تجھے خود کہتا ہوں میرے نبی کو کاپی کر، جہاں تمہیں کہیں مشکل آئے تو میرے نبی کو دیکھتا جا، جو جو عمل کرتا ہے اس کی پیروی کرتا جا۔ اگر پاس ہونا ہے تو میں نے تمہیں ایک رول ماڈل دیا ہے، تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہے کہ میرے نبی کی ذات کو فالو کرو۔ خدایا تو نے یہ تو ہمیں حکم دے دیا کہ ہم نبی کو فالو کریں، نبی کی اتباع کریں، کیا نبی بھی کسی کی اتباع کرتا ہے یا نہیں؟ بھائی سوال ہے نا کہ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم نبی کو فالو کریں، کیا نبی اکرم بھی کسی کی اتباع کر رہے ہیں، کسی کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بھائی سوال ہے، اگر نبی کسی کی اتباع کرتے ہیں، کسی کی پیروی کرتے ہیں تو وہ کون ہے، کیا ہے کہ جس کی نبی پیروی کر رہا ہے؟ پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، سورہ یونس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ۔ کافر اور مشرک نبی سے آ کے کہتے تھے کہ جب نبی ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے تو وہ نبی سے آ کے کہنے لگتے قال الذین لا یرجون لقاءنا ائتی بقرآن غیر ھذا، کہ وہ لوگ کہ جو خدا سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے تھے، یعنی وہ لوگ
جو قیامت کے منکر تھے کہ مرنے کے بعد بھی اٹھایا جائے گا، وہ کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اٹھایا جائے. وہ لوگ نبی کو آ کے کہتے تھے کہ یا تو اس قرآن کو بدل دو یا اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لے کے آؤ جس میں ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہا گیا ہو. اب جب وہ نبی سے آ کے یہ خواہش کرتے کہ یا تو کوئی قرآن اور لے کے آؤ یا اس قرآن کو بدلو کیونکہ اس میں ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کی گئی ہیں، اللہ نے کہا اے میرا نبی ان سے کہہ دے قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کے مطابق اس قرآن کو بدل نہیں سکتا ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس چیز کی اتباع کرتا ہوں، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں، میں تو اس چیز کو فالو کرتا ہوں جو وحی الہی ہوتی ہے. یعنی نبی نے بتایا کہ نبی بھی اتباع کر رہا ہے، جس طرح اللہ نے ہمیں نبی کی اتباع کا حکم دیا، پیروی کا حکم دیا کہ نبی کو فالو کرو، اسی طرح نبی فرما رہے ہیں کہ میں بھی وحی الہی کی پیروی کرتا ہوں، یعنی جو اللہ کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں. یعنی پس معلوم ہوا کہ نبی جو بھی کام کرتا ہے وہ وحی الہی کے مطابق کرتا ہے، یعنی جو خدا کہے وہی نبی کرتا ہے. انسان اپنی پوری زندگی میں جو بھی کرتا ہے وہ ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ انسان کا ایکشن ہے، اس کا عمل ہے، یا وہ انسان کا قول ہے جو وہ بولتا ہے. کوئی کام کرتا ہے پریکٹیکلی تو وہ اس کا عمل ہے، اگر بولے تو اس کا قول ہے. یعنی انسان کی پوری زندگی یا اس کا عمل یا اس کا قول ان دونوں چیزوں سے باہر نہیں ہے. اب ہم نے نبی کی پوری زندگی کو دیکھنا ہے. نبی نے کہا کہ بھائی میں وحی الہی کو فالو کرتا ہوں. ہم نے نبی کی پوری زندگی کو دیکھنا ہے کہ نبی کا عمل اور نبی کا قول کیا وحی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کہ نبی جو بھی کرتے ہیں کیا وحی الہی کے مطابق کرتے ہیں. پھر چلو قرآن کی طرف. سورہ فتح میں ارشاد پروردگار ہوا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرا نبی بے شک یہ جو لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں یہ تیرے ہاتھ پہ نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں. اور پھر کیا کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر ہے. یعنی جو لوگ میرے نبی کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں وہ نبی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں. یعنی نبی اگر کوئی عمل کرے خدا کہتا ہے نبی نہیں میں کر رہا ہوں. بھائی توجہ چاہتا ہوں، جملہ دینا چاہتا ہوں اور نتیجہ دینا چاہتا ہوں. پھر قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. کہ نبی یہ جو کافروں کی طرف آپ نے پتھر پھینکا ہے یہ آپ نے نہیں پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، بلکہ اللہ نے پھینکا ہے. یعنی نبی کا عمل ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ نبی کا عمل وہی ہے جو خدا کا عمل ہے. یعنی نبی کے ہر عمل کو اللہ کہے میرا عمل ہے اور نبی کا عمل وحی الہی کے مطابق ہے. اب چلو نبی کے قول کی طرف. کیا نبی جو بولتا ہے وہ بھی وحی ہے؟ پھر قرآن میں ارشاد ہوا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کہ میرا نبی اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا، اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کہتا، بلکہ میرا نبی تو وہی بولتا ہے، وہی نطق کرتا ہے، وہی کہتا ہے جو وحی الہی کہتی ہے. یعنی معلوم ہوا کہ نبی اگر کچھ کرے تو اللہ کی وحی کے مطابق، اگر کچھ بولے تو اللہ کی وحی کے مطابق. یعنی نبی کا نہ عمل خدا کی مرضی کے بغیر، نہ نبی کا قول خدا کی مرضی کے بغیر. بھائی یہی تو 1400 سال سے سمجھا رہے ہیں کہ نبی نے اگر میدان خم میں علی کو اپنے
اٹھایا اور زبان سے بتایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسے ایک بھائی کو بھائی مولا بنا رہا ہے، نہیں، بلکہ کہا جو بھی نبی عمل بھی کرے، نبی بولے بھی خدا کی مرضی سے بولتا ہے، نبی جو کام کرتا ہے خدا کی مرضی سے کرتا ہے۔ اس لیے کہا کہ دیکھو، وہ جب بعد میں آ کر کہنے والے نے کہا کہ یہاں پر اپنی رشتہ داری کو نبھا رہے ہو، جب نبی نے اعلان کیا کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو پھر خدا کو کہے مجھ پر عذاب نازل کرے۔ اللہ اکبر، یعنی نبی نے، قرآن نے اعلان کر دیا نبی کا جو عمل بھی ہوگا وہ خدا کا عمل ہے۔ اب اگر مولا یعنی فرینڈ، کہ نبی نے تو یہ کہا تھا جس کا میں دوست ہوں اس کا، بھائی عقل سے کام لینا چاہیے انسان کو، کہ کیا نبی 3 دن تک حاجیوں کو روک کر تپتے صحرا میں کیا یہی بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں سنو ہی از مائی فرینڈ؟ یعنی نبی کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ نبی عقل کل ہے کہ وہ گھر کو جاتے ہوئے حاجیوں کو روک کر کیا یہی بتا رہا تھا یہ میرا دوست ہے؟ نہیں عزیزان محترم، یہاں کہا من کنت مولا، جس کا محمد آقا ہے۔ اگر تم نبی کو اپنا دوست سمجھتے ہو تو پھر علی کو بھی دوست سمجھو، اگر نبی کو اپنا حاکم مانتے ہو، اپنا سردار مانتے ہو، جو نبی کو سمجھتے ہو وہی علی کو ماننا پڑے گا، جو نبی کو سمجھتے ہو۔ پس اللہ نے کہا میرا نبی تمہارے لیے کیا ہے؟ رول ماڈل ہے، میرا نبی آئیڈیل ہے، میرا نبی ہے وہ مرکز کہ جس کو ہم نے مرکز قرار دیا، اور یہ مرکز بھی کوئی عام نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، یہ مرکز بھی نور کا مرکز ہے، یہ مرکز بھی نور کا مرکز ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہی فرق ہے مسلمانوں کے باقی فرقوں میں اور اہل تشیع میں، کہ باقی سب کہتے ہیں اللہ نے ایک بشر کو نبی بنا دیا، ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے ایک نبی کو بشر کی صورت میں بھیجا تھا۔ باقی کہتے ہیں کہ اصل بشر ہے، ہم کہتے ہیں ان کی اصل نور ہے۔ اللہ نے ایک اپنے نور کے حصے کو بشر کے لباس میں بھیجا تھا، کیونکہ اگر نورانی حالت میں آتے تو تم کبھی پہچان نہ پاتے۔ بھائی یہی سبب ہے کوئی بھی فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ فرشتہ کیا ہے؟ نوری ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ ہاں اگر کوئی دیکھ لے تو پھر بتا نہیں سکتا کہ فرشتہ آیا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ اگر کوئی فرشتے کو دیکھ لے پھر پلٹ کے واپس بتا نہیں سکتا کہ آیا تھا، کیونکہ جب وہ آتا ہے تو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ ارے یہ تو در اہل بیت ہے کہ جہاں پر آ کے رک کے اجازت مانگتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نبی کی اصل نور ہے، تم نے نبی کو بشر مانا، اصل کہا بشریت ہے، لیکن نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ بشریت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بھائی کہاں سے ہوا بشریت کا آغاز؟ حضرت آدم سے۔ آدم کی خلقت سے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے ان کو خلق کیا تھا، تو پھر ماننا پڑے گا نا جو کہتے ہیں کہ ان کی اصلیت بشریت ہے، ہم کہتے ہیں ان کی اصل نور ہے۔ بھائی اگر بشریت ہوتی تو جب ان کا نور تھا، بشریت تو کیا، بشریت کا باپ آدم بھی نہ تھا، یعنی اصل نور ہے۔
یہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نور کو بشریت کا لباس پہنا کے بھیجا کہ میرا نبی تمہارے لیے رول ماڈل ہے, یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اسی لیے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ, میرا نبی جو تمہیں دے وہ لے لو, اسے پکڑ لو, اسے تھام لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. یعنی میرا نبی جو تمہیں دے اسے لے لو, جس سے تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ. یعنی میرا نبی جہاں تمہیں بلائے وہاں آؤ, جہاں سے روکے وہاں نہ جاؤ. مگر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جہاں نبی بلاتے تھے وہاں آتے نہیں تھے, جہاں روکتے تھے وہاں سے بھاگتے تھے. یعنی میرا نبی جو تمہیں دے, یعنی اب مرکز ہے نبی کی ذات, اور مرکز بھی کیسا ہے؟ نور کا, کہ یہ نور ہے. اور خبردار کبھی کبھی نور کے قریب آنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ نور کا کام یہ ہوتا ہے, لائٹ کا کام یہ ہوتا ہے, وہ ہر چیز کو ہائی لائٹ کر دیتی ہے. توجہ کیجیے گا, نور اور لائٹ ہر چیز کو ہائی لائٹ کر دیتی ہے. بھائی مثال کے طور پر کسی جگہ پہ اندھیرا ہو اور وہاں کوئی چیز رکھی ہو, اب وہ چیز یا تو اچھی ہوگی یا بری ہوگی. اب اگر اس چیز کو جاننا ہے تو اسے روشنی میں لانا پڑے گا. اب جب تک وہ اندھیرے میں ہے اس کی اچھائی بھی چھپی ہے, اس کی برائی بھی چھپی ہے. جو ہی وہ روشنی کے قریب آتی جائے گی, اگر اچھی ہوگی تو حسن ظاہر ہو جائے گا, اگر بری ہوگی تو برائی ظاہر ہو جائے گی. ہم نے اسی لیے تو کہا میرا نبی ہے نور کا مرکز. اب ہمیں نہ کہو کہ کسی کو برا کیوں کہتے ہو, ہم نے نبی کے ارد گرد دیکھا, جو اچھا تھا اچھائی ظاہر ہوئی, جو برا تھا برائی ظاہر ہو گئی. کہ میرے نبی کو ہم نے مرکز بنایا, جو نبی کے گرد ہے. اب ہم نے نبی کو دیکھنا ہے, نبی کا جیسا جس کے ساتھ رویہ تھا, بیہیویئر تھا, ہم اس کو ویسا مانتے چلے گئے. اب نبی جو تمہیں دے وہ لیں, جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اب اگر نبی کسی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں گھمائے تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ نانا اپنے نواسے کو گھما رہا ہے, بلکہ رسالت کے کندھوں پر امامت ہے, تعارف کروا رہے ہیں. اگر نبی کی پشت پر حالت سجدہ میں حسین آ جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ ایک بچہ نانا کی پشت پہ آیا ہے, بلکہ رسالت کا رسالت تعارف کروا رہی ہے امامت کا. توجہ چاہتا ہوں کہ میرا نبی اگر کسی بی بی کے دروازے پہ رک کر آیت تطہیر کی تلاوت کریں تو یہ نہ سمجھنا کہ باپ بیٹی کے دروازے پہ رکا ہے, بلکہ اللہ کا نبی عصمت کا تعارف کروا رہا ہے کہ پہچانو ان کو کون ہیں. اس لیے بار بار کبھی کندھوں پہ بٹھا کے حسین کا تعارف کروایا, کبھی دروازہ سیدہ پہ رک کر دروازہ سیدہ کا احترام بتایا, کبھی علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی نے تعارف کروایا کہ شاید دنیا والے سمجھ جائیں کہ نبی کے گھر والے کیسی عظمت کے مالک ہیں. مگر افسوس جن کا تعارف نبی کرواتے رہے, جن کا بار بار نبی تعارف کرواتے رہے, پہچان کرواتے رہے, دنیا والوں پہچانو حسین کون ہے. کبھی منبر سے خطبہ چھوڑ کر حسین کو اٹھاتے اور اس کا تعارف کرواتے, کبھی نماز میں سجدے کو طویل کر کے تعارف کرواتے کہ دیکھو جس حسین کے آنے سے نبی کی نماز میں جو ہے وہ نبی کی نماز طویل ہو جائے, خبردار ایسا نہ ہو اسی حسین کو سجدے میں ذبح کر دو. اجرکم اللہ. پس نبی کی ذات ہمارے لیے رول ماڈل ہے, نبی کی ذات ہمارے لیے ہدایت ہے. نبی نے بار بار تعارف کروایا, دنیا والوں میری اہل بیت کو پہچانو, اور دنیا والوں در فاطمہ کو پہچانو.
یہی تو سبب ہے عزادارو، اگر مدینہ میں در زہرا پہ گستاخی نہ ہوتی تو کبھی بھی کربلا میں حسین کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ اور اب آج جس شہید کا تذکرہ کرنا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں تفصیل سے مسائل پڑھوں، کیونکہ گریہ کی راتیں ہیں عزادارو۔ اپنے آپ کو آمادہ کرو، نہ جانے اگلے سال زندگی ہو نہ ہو، نہ جانے اگلے سال ہمیں یہ سعادت نصیب ہو نہ ہو۔ ایک مرتبہ بی بی سے کہیں اے جناب سیدہ، ہم آپ کے حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں کر پائے، اے بی بی ہمیں توفیق دیں ہم آپ کے حسین اور آپ کی آل کا گریہ کر سکیں۔ رونے کے دن ہیں عزادارو۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ ایک مرتبہ مدینہ واپس آیا نا، اور ایک مرتبہ بشیر نے صدا بلند کی مسجد نبوی سے، ایھا الناس قد قتل الحسین بعرض کربلا، اے لوگو حسین زمین کربلا پہ مارا گیا۔ روایتیں کہتی ہیں ایک بی بی ہے جس کا نام ام البنین ہے، اس نے اپنے پوتے کو ساتھ لیا اور ایک مرتبہ مسجد نبوی کے قریب آتی ہیں اور آ کر کہنے لگی اے بشیر، تو نے جو اعلان کیا یہ کون سا حسین ہے جو کربلا میں مارا گیا؟ کہا اے بی بی، نواسہ رسول، علی کا بیٹا، فاطمہ کا لخت جگر حسین کربلا میں مارا گیا۔ کہا اے بشیر میں اس بات پہ یقین نہیں کرتی۔ کہا کیوں بی بی؟ کہا کیسے ممکن ہے عباس زندہ ہو اور حسین مارا جائے؟ اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دیکھو عزادارو۔ ایک مرتبہ بشیر نے کہا اے بی بی مجھے معاف کرنا، ارے عباس حسین سے پہلے قتل ہو گئے۔ کہا اے بشیر مجھے یہ بتا عباس کیسے قتل ہو سکتا ہے؟ ارے میرا شیر جیسا بیٹا، ارے کیسے ممکن ہے کوئی عباس کو قتل کر دے؟ کہا بی بی عباس کے سر پہ ایسا گرز لگا کہ عباس زینے ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکے۔ کہنے لگی اے بشیر یہ کیسے ممکن ہے، اتنا جنگجو عباس، علی کا شیر بیٹا، کوئی کیسے اس کے سر پہ گرز مار سکتا ہے؟ کہا بی بی مجھے معاف کرنا، ارے جب سر پہ گرز لگا عباس کے بازو موجود نہ تھے۔ یہ سننا تھا ایک مرتبہ زمین پہ روتی ہوئی بیٹھی عباس کی ماں۔ کہا بی بی اب کیوں اتنا گریہ کرتے ہی ہے؟ کہا اے بشیر مجھے یہ بتا، ارے جب کوئی امیر کائنات نے عباس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کر میرے مولا نے ایک مرتبہ عباس کے دائیں بازو پہ بوسہ دیا، ایک مرتبہ بائیں بازو پہ بوسہ دیا، یقیناً علی کو کربلا یاد آئی ہوگی کہ جس عباس کو حسین کے لیے مانگا تھا۔ ارے یہی سبب ہے امیر کائنات نے کہا تھا بھیا عقیل کسی ایسے شجاع خاندان کی خواتین کسی عورت سے شادی کرو کہ جس سے ایسا بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے، اور جس عباس کو علی نے مانگا ہی حسین کے لیے تھا، ارے اس عباس کو مانگا حسین کے لیے گیا کہ کوئی ہو جو کربلا میں حسین کی حفاظت کرنے والا ہو۔ خازادار و روایتیں کہتی یہی عباس ساری زندگی صبر کرتا گیا۔ اس عباس کو ماں نے سبق سکھایا تھا نا، اے عباس کبھی حسن و حسین کو بھائی نہ کہنا، اے عباس کبھی بھائی نہ کہنا، آقا کہہ کے پکارنا۔ کہا اماں کیوں میں ان کا بھائی نہیں؟ کہا بھائی تو ہو لیکن تو فاطمہ کی کنیز کا بیٹا ہے، حسن و حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ ارے یہ فرق یاد رکھنا، یہی سبب ہے ساری زندگی عباس نے نہ حسن کو بھائی کہا نہ حسین کو بھائی کہا، جب بھی بلاتے تھے یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا
मौला मेरे सैयद और सरदार हाज़ादारो वो वक्त भी आया, यही अब्बास रोजे आशूर एक मर्तबा हुसैन के सामने आया, कहा है मौला ओ आका, ए आका मुझे भी इजाजत है, अरे मेरे सामने सारे ये बनी हाशिम के जवान जा रहे हैं, मेरे सामने मौला आपके सहाब कत्ल हो रहे हैं, कहीं पे हबीब का लाशा है, कहीं पे जॉन का लाशा है, कहीं पे ज़ुहैर का लाशा है, अब्बास से बर्दाश्त नहीं होता। हुसैन एक जुमला ही कहते थे, अब्बास अरे तू तो मेरे लश्कर का सिपा सालार है। एक मर्तबा जब देखा अब औनो मोहम्मद के लाशे आए, एक मर्तबा देखा कासिम का लाशा आया, कहा मौला अब बर्दाश्त नहीं होता, कहा अब्बास तू मेरे लश्कर का सिपा सालार है। एक मर्तबा दाएं और बाएं देख के कहा मौला मौला वो लश्कर कहाँ है जिसका अब्बास सिपा सालार, मौला अब कोई तो नहीं बचाना। रिवायतें कहती मेरे मौला ने एक मर्तबा अब्बास को इजाजत न दी, मेरे मौला खैमों के करीब तलवार से टेक लगा के अब्बास सर को झुका के बैठे हैं। रिवायतें कहती जो ही खैमों के करीब बैठे देखा खैमों से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही हैं, अल अतश हाय प्यास हाय प्यास। जो ही अब्बास खैमे के करीब आए देखा एक बहन है जो अपने भाई के झूले के करीब है, कभी खाली मश्क को असगर के लबों पे लगाती है, कभी अपने लबों पे लगाती है, शायद थोड़ी सी ठंडक महसूस हो जाए। कहा सकीना क्या कर रही हो, कहा चचा प्यास मारे जा रही है, चचा हो सके तो पानी मिल सकता है। कहा सकीना आओ बाबा से कहो, अरे अपने चचा को इजाजत दिलवाओ। रिवायतें कहती एक मर्तबा मेरे मौला सकीना को लेकर मश्के सकीना लेकर इमाम हुसैन के करीब आए। अब जो ही हुसैन ने देखा कि अब्बास ऐसी सिफारिश लाया है जिसे हुसैन मना नहीं कर सकता, कहा अब्बास पानी लेने जाना है तो जाओ, मगर जाते जाते एक मर्तबा ज़ैनब से अलविदा करते अल्लाह। अब्बास आए खैमा ज़ैनब के करीब, एक मर्तबा आकाज़ादी ने कहा अब्बास पर्दा खैमा उठाओ अंदर आ जाओ। एक मर्तबा जो ही अंदर आए बीबी ने कहा अब्बास अरे जा तो रहे हो, ज़ैनब जानती है वापस नहीं आओगे, लेकिन अब्बास सुनते जाओ। जब मैं ज़ैनब अरे एक मर्तबा कूफा आई थी ना शहजादी बनकर, मेरे बाबा ने कहा था ज़ैनब आज तो इस कूफा में शहजादी बन के आई हो, ऐ ज़ैनब एक वक्त आएगा इसी कूफा में कैदन बन के होगी। मैंने पूछा था बाबा अरे बाबा जिसके 18 भाई हो अरे किसकी मजाल है उसे कैदी बनाए, अरे जिसका अब्बास जैसा भाई, ऐ अब्बास मैंने बाबा से तो ना पूछा, लेकिन आज जब तू जा रहा है ज़ैनब को यकीन हो गया इसी हाथों में रसिया होगी। अजरुखमल्लाह मेरे मौला इजाजत लेकर एक मर्तबा ज़ीन-ए-जुल जनाब पे सवार हुए। सकीना ने बच्चों को करीब बुलाया, हाथों में खाली जाम, कहा वो देखो मेरा चचा अरे पानी लेने के लिए जा रहा है। मेरे मौला एक मर्तबा मश्के सकीना लेकर मक्तल की तरफ बढ़े, जालिमों को हटाया, अलम अब्बास बुलंद है, सकीना बच्चों को दिलासे दे रही है। वो देखो चचा अब्बास पानी के करीब पहुंच गए। एक मर्तबा अलम नशेब में उतरा, कहा वो देखो चचा दरिया में उतर गए हैं, हाथों में पानी लिया। मेरे मौला ने एक मर्तबा चुल्लू पानी का देखकर ये सोचा होगा हुसैन प्यासा है, हुसैन का असगर प्यासा है, पानी को गिराया, सकीना की मश्क में पानी भरा। अब मेरे मौला पानी लेकर एक दफा खैमों की तरफ चल रहे हैं। रिवायतें कहती हैं ये अलम अब्बास का उठता नजर आ रहा है, न जाने क्या हुआ। एक मर्तबा अलम झुका, थोड़ी देर के बाद फिर अलम उठा, थोड़ी देर गुजरी फिर अलम झुका। अब पूछो ना ये अलम झुकता क्यों था? अरे उलमा ने लिखा, रिवायतें कहती है अरे जब पहली मर्तबा अलम झुका दाया बाजू कलम हुआ, दूसरी मर्तबा झुका बाया बाजू कलम हुआ, मश्के सकीना को दहन में लिया, अपनी गर्दन के सहारे से अलम को उठाया,
لیکن ازادار ایک ایسا تیر چلا جو عباس کی آس میں لگا، جو ہی مشک میں لگا ہے نا تیر، اب میرے مولا نے ایک مرتبہ گھوڑے کو گھما دیا، اب وہی گھوڑا آقا کے فوج میں گیا۔ روایتیں کہتی ہے کہ ایک ظالم ہے بڑھ کے ایسا تیر مارا جو اس امام مولا کی آنکھ میں لگا، ایک مرتبہ آنکھوں میں خون اترا، ایک ظالم کا ایسا گرز لگا سر عباس پہ، کہا مولا عباس کی مدد کو آئیے۔ ایک مرتبہ حسین کی آواز بلند ہوئی، الان ان کا سر ظہری، عباس زین سے نہیں آیا، حسین کی کمر ٹوٹ۔ روایتیں کہتی حسین جھکی ہوئی کمر کے ساتھ لاشا عباس پہ پہنچا، ایک مرتبہ قریب پہنچے، کہا عباس کوئی وصیت ہے تو بتاؤ، کہا مولا بس میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جانا، اے مولا لاشے کو خیموں میں نہ لے جانا۔ روایتیں کہتی ہے حسین نے عباس کا سر اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا، عباس نے پھر سر کو ہٹایا، ایک مرتبہ پھر سر کو رکھا، مولا نے پھر کو سر کو ہٹایا، جب تیسری مرتبہ رکھا نا اب مولا عباس اٹھانا چاہتے، کہا عباس کیوں بار بار سر کو اٹھاتے ہو؟ کہا مولا میرا سر تو آپ کے زانو میں ہے، ارے آپ کا سر کس کے زانو میں ہوگا؟ عباس کو برداشت نہیں ہے، کہا عباس حسین کی حسرت ہے، ایک مرتبہ حسین کو بھائی کہہ کے بخار اجرکم اللہ۔ بس ختم کر دی میں نے مجلس۔ روایتیں کہتی ہیں کہ وہ سکینہ کہ جو ایک مرتبہ دیکھ رہی تھی کہ علم جھکا ہے پھر علم نہیں اٹھا، میرے مولا نے عباس کے لاشے کو رکھا، ایک مرتبہ علم بلند ہوا، سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، ارے جلدی آؤ دیکھو چچا کا علم آ رہا ہے، علم قریب آتا گیا، سکینہ بچوں کو جمع کر دی گئی، ایک مرتبہ دیکھا علم تو آیا، علمدار نہیں آیا، کہا بچوں سکینہ کو معاف کر دے، او چچا بازو کٹا گئے، اور نہر فرات کے کنارے سو فضل عباس بابا یا عباس یا 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 فضل عباس
सब पढ़े जी। सब पढ़े। सब पढ़े। सब पढ़े। एक ऊपर। हाय बस। हाय अब्बास, 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 हाय अब्बास। सब पढ़े जी। हाय अब्बास, ज़हरा जाया दाया सिरा गाज़ी, 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 ज़हरा जाया दाया सिरा गाज़ी।
سرازی زہرا جایا دایا 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 سرازی ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل دے وچ جدا غازی زہرا جایا دایا سرازی 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 ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل دے وچ جدا غازی زہرا جایا دایا سرازی 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 اج بھی ملتے حسین روندی ہے 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 حق میرے قید تو چھڑا غازی زہرا جایا دایا سرازی 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 اج بھی ملتے حسین روندی ہے 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 حق میرے قید تو چھڑا غازی زہرا جایا دایا سرازی 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 ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل
زہرا جائیاں سیدہ زینب ڈالا گئی چادر 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 جدو مقدر نور پر آوازی زہرا جائیاں جایا سرا غازی 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 زہرا جائیاں سیدہ زینب ڈالا گئی چادر 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 جدو مقدر نور پر آوازی زہرا جائیاں جایا سرا غازی 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 ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل وچ جدا غازی زہرا جائیاں جایا سرا 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 غازی شبر رج رج حسین کو مارے 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 غازی زہرا جائیاں جایا سرا 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 غازی شبر رج رج حسین کو مارے 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 غازی زہرا جائیاں جایا سرا 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 غازی یا حسین یا حسین یا حسین سپڑے مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا یا حسن یا حسین 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 شبیر کی بولا ڈلی شبیر کی بولا ڈلی ہے سینے پہ جو شوق پلی سی
جس کی ابال میں جلی، جس کی ابال میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا کی امام یا حسن حسین، مولا یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، یا حسین 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 وہ بس کرے بے شیر تھا، وہ بس کرے بے شیر اور حرملا کا تیر تھا، اور حرملا کا تیر، پیاسا گلا کیوں کر چدا، پیاسا گلا کیوں کر چدا، لرزی زمین اور آسمان، مولا حق امام یا حسن حسین، مولا یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سب پڑھے سب پڑھے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا خیر العمل، حیا علی خیر العمل، یا حسین 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 یا حسین، سب پڑھے گی سب، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، پیاسے گلے خنجر تلے، پیاسے گلے خنجر چلے، چادر چنی درے لگے، چادر چنی درے لگے، عباس کے پرچم تلے، عباس کے پرچم تلے، رو کر کہے یہ بیبیاں، مولا کی امام یا حسن حسین، مولا کی امام یا حسن یا حسین حسین یا 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 حسین، وہ باوفا عباس تھا، وہ باوفا عباس تھا، دکھیوں کی جو ایک راس تھا، دکھیوں کی جو ایک راس تھا، پانی ملا پر نہ پیا، پانی ملا پر نہ پیا، پیاسی رہی شہزادیاں، مولا کی امام یا حسن یا حسین، مولا کی امام یا حسن یا حسین حسین یا 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 حسین، حیا علی خیر العمل، 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 یا حسین یا حسین حسین یا حسین، بر محمد و آل محمد صلوات۔